بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دن ہم نے ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا جس میں مفتی طارق مسعود صاحب کے جہلم آنے کا اصل مقصد بیان کیا گیا تھا، اور ان کے فالوورز کو، ان کے متبعین کو اور ان کے فینز اور عقیدت مندوں کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کی کوئی فتح نہیں ہوئی اور وہ فتح کے شادیانے نہ بجائیں۔ ہم نے اپنے موقف کو دلائل اور براہین کے ذریعے پیش کیا تھا۔ ہم نے دلائل پیش کیے اور اس کے جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب کے جو فالوورز ہیں، جو ان کے تربیت یافتہ افراد ہیں، جن کو انہوں نے سکھایا ہے، جن افراد کو انہوں نے بنایا ہے، جنہوں نے ان سے زندگی کا چلن سیکھا ہے، انہوں نے ہمارے خلاف سب و شتم اور دشنام ترازی اور گالم گلوچ کا بازار گرم کر دیا۔ بڑے بڑے نازیبا الفاظ اور جملے کہے گئے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے نوجوانوں کی کیسی تربیت کی ہے، ان کی زبان کیسی ہے اور ان کی اخلاقیات کس معیار کی ہیں، اس کا اندازہ ان کے متبعین کے رد عمل سے بخوبی ہوتا ہے۔ لعن و طعن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لیس المؤمن بالطعان واللعان۔ حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ طعنے دینے والا اور لعنتیں بھیجنے والا نہیں ہوتا، اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ چلیے، ہمیں آپ سے اسی رد عمل کی امید تھی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو آپ کے فینز ہیں ان کی اخلاقی حالت کیا ہے اور ان میں تہذیب و شائستگی کتنی ہے۔ اور دوسرا، ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلا کہ گالی گلوچ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہماری بھی میڈیا ٹیم ہے، ہم بھی انہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ ان کا جواب دیں اور نہلے پہ دہلا پھینکیں اور اسی طرح کا جواب دیں۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، طرح طرح کی باتیں کر کے ہم اپنی میڈیا ٹیم کو کہہ سکتے تھے کہ آپ اس کا جواب دیں اور بھرپور طریقے سے دیں، لیکن آج تک کوئی فرد واحد یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جن نوجوانوں کی تربیتیں ہم نے کی ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کبھی اپنی زبان سے کوئی نازیبا لفظ یا جملہ نکالا ہو، یا کسی کمنٹ کا جواب بد اخلاقی کے ذریعے اور بد تہذیبی اور ناشائستگی کے ذریعے دیا ہو۔ یہ تو کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ میں اپنے عوام سے کہوں گا، لوگوں سے کہوں گا، آپ اپنے بچوں کو ان سے بچائیں جو آپ کے بچوں کو بد اخلاق اور بد تہذیب بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی تہذیب و شائستگی کا معیار کیا ہے، ان کے زبان و بیان کتنے شستہ اور پاکیزہ ہیں۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بعض فالوورز بھی اسی معیار تک گرے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسی ہی زبان و بیان استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ان کے سلجھے ہوئے ہیں، ان سے انکار نہیں، وہ ہم اعتراف کرتے ہیں، مگر بعض جو ہے وہ اخلاقیات کی تمام حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ جو ہے ان کے بارے میں کبھی بھی آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی۔ میں اپنی قوم کے والدین سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو بچائیں ان لوگوں سے جو آپ کے بچوں کو گالی گلوچ، سب و شتم اور دشنام ترازی سکھا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے اخلاق ان لوگوں سے سنبھال کے رکھیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب، ان کے اوپر ہمارا یہ سوال، اعتراض، یہ گلہ، یہ شکوہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ بھئی، کبھی آپ اللہ کی عزت کے لیے نہیں آئے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ بارہا حملے ہوئے، آپ کبھی میدان عمل میں نہیں آئے، میدان مناظرہ میں نہیں آئے۔ ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا گیا، آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ صحابہ و اہل بیت اطہار کی شان میں بے پناہ گستاخیاں ہوئیں، مگر آپ کو سانپ ہی سونگا رہا۔ اس وقت آپ نہیں آئے، لیکن جب انجینئر صاحب نے آپ کے وڈیروں کے اوپر آرا رکھا
اور آپ کے وڈیروں کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا اور ان کے جو تسامحات تھے وہ لوگوں کو بتائے، ان کی غلطیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کیں، تو آپ کو اتنا کرب ہوا، آپ کو اتنا دکھ لگا۔ دیکھیے مفتی صاحب، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کوئی دلچسپی اور ہمدردی نہیں، ہم ان کے شدید ترین مخالف ہیں اور ان کی باتوں سے بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں۔ ہم بھی ان کے سامنے آئے ہیں، ہمارے علماء ان کے پاس گئے ہیں مناظرے کے لیے، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے بابوں کے اوپر انہوں نے آرا رکھا، جب آپ کے وڈیروں پہ اعتراض کیا، جب آپ کے اکابرین کی غلطیاں اور تسامحات انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیں اور جو ان سے ہوا ہے وہ انہوں نے ایک ایک کر کے بتا دیا، المہند علی المفند کے اوپر انہوں نے اعتراضات کیے، تو تب آپ فوراً میدان عمل کے اندر آ گئے۔ آپ نے آنے سے پہلے اطلاع بھی نہیں کی۔ یہ مناظرے کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ میں بڑی معذرت سے کہوں گا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا۔ پہلے اطلاع دی جاتی ہے، پھر بندہ آتا ہے، وقت کا تعین ہوتا ہے، جگہ کا تعین ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ میدان عمل میں سکرین پہ آتے ہیں یا لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے جو وار کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ چھپ کے وار کیا ہے، اور بے شک یہ آپ ہمارے مخالفین پہ کریں، ہم اس کی کبھی بھی تائید اور حمایت نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہ تو اللہ کی عزت کے لیے آئے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، نہ آپ رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے آئے ہیں، نہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، نہ آپ مقام اہل بیت کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، نہ آپ شان صحابہ کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ ان سب ہستیوں کی وکالت کے لیے آپ نہیں آئے، آپ آئے ہیں تو اپنے وڈیروں کی وکالت کے لیے آئے ہیں جو آپ کے اکابرین ہیں، اور نام آپ لے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم دین کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا لے پراواں دا تے روندی یاراں نوں۔ آپ کو تو اصل درد اور ہے جسے آپ دین کے درد کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ آئے آپ مناظرے کے لیے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم ڈسکشن کے لیے آئے ہیں، ہم بحث و تمہیز کے لیے آئے ہیں۔ مناظرے کا آپ فوراً اسی طرح نام نہیں لے رہے۔ مناظرہ کرنے سے پہلے اس کے چیلنج کے باقاعدہ اشتہار چھپوائے جاتے ہیں، اصول مناظرہ طے کیے جاتے ہیں، جگہ وقت اور مقام کا تعین کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر مخالفین کے سامنے آیا جاتا ہے۔ آپ یہ سارے کام کیے بغیر ہی آگے آ گئے، اور پھر اوپر سے آپ مناظرہ کا نام بھی نہیں لے رہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر مناظرہ کا نام لیا جائے تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، لسی بھی منگنی ہے تے پانڈا بھی چھپانا ہے۔ آپ نے اس طرز عمل کو اختیار کیا ہے۔ یہ بات ہم نے اپنی ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر عیاں کر دی ہے کہ آپ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے مقام کے تحفظ اور ان کی وکالت کے لیے نہیں آئے، آپ اصل میں اپنے بابوں کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے حضور امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیڑا اور تے پھکیاں اور، یہ اصل میں وہ چیز ہے جو آپ کو لے کے آئی ہے۔ اور میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دوں گا، خدا را قوم کے بچوں کو بدتمیزی کا درس نہ دے۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق دے رہے ہیں شاہی بچوں کو خاک بازی کا۔ آپ ہماری قوم کے جوانوں کو گالی گلوچ سکھا رہے ہیں، آپ انہیں سب و شتم کی طرف مائل کر رہے ہیں، آپ نے انہیں دشنام ترازی پہ ابھارا ہوا ہے، طوفان بدتمیزی بپا کرنے کے لیے آپ نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے، تہذیب و شائستگی آپ نے ان کی طبیعتوں میں سے بالکل ختم کر دی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، یہ علامہ اقبال نے آپ کے لیے کہا ہے۔ اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز کا اخلاقی معیار یہ ہے تو یہ ان کے لیے بھی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بری الذمہ ہیں، ان کے بعض فالوورز بھی اخلاق اور تہذیب اور شائستگی کی تمام حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچہ کو صحبت زاغ۔